باب تعلیم الرجل، باب کسی شخص کا تعلیم دینا، امتہ اپنی لونڈی کو، واہلہ اور اپنی بیوی کو یا اپنے گھر والوں کو. اہل میں بیوی بھی شامل ہوتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے فرشتوں نے جب سلام کیا کہ اہل البیت کہا، تو اس وقت ان کے ابھی بچے نہیں تھے، صرف بیوی تھی، تو اہل کا لفظ استعمال کیا. اور اسی طرح اہل البیت میں بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، لیکن بیوی ہوتی ہے تو بچے ہوتے ہیں، اس لیے اہل بیت میں سے بیویوں کو نہیں نکال سکتے. بہرحال تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے ملازموں کو یا بیوی بچوں کو تعلیم دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے یا اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کو. اخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ، تین لوگ، لہم اجران، ان کے لیے 2 اجر ہیں. 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دگنا اجر ملے گا. وہ کون ہے؟ رجل، ایک شخص، من اہل الکتاب، جو اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہو، یعنی یہودی یا عیسائی ہو، آمن بنبیہ، اپنے نبی پہ ایمان رکھتا ہو، وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو. والعبد المملوک، اور مملوک یا غلام شخص، اذا ادا، جب ادا کر دے، حق اللہ، اللہ کا حق، وحق موالیہ، اور اپنے آقا کا حق، تو اس کا بھی دگنا اجر ہے. یعنی ایک شخص غلام ہے لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنے ذمے کے کام بھی پورے کر دیتا ہے، ایسے شخص کو بھی دگنا اجر ملے گا. ورجل، اور ایک شخص، کانت تھی، اندہ، اس کے پاس، امتن، ایک لونڈی، فادبہا، پھر اس نے ادب سکھایا اس کو، یعنی تعلیم دی، فاحسن تادیبہا، پھر عمدہ سکھایا اس کو ادب، یعنی عمدہ طریقے سے اسے مؤدب کیا، اچھا کیا ادب سکھانا اس کا. وعلمہا، اور تعلیم دی اس کو، فاحسن تعلیمہا، اور عمدہ دی تعلیم اس کی، یعنی اس کو عمدہ تعلیم دی. ثم اعتقہا، پھر اس کو آزاد کر دیا، یعنی لونڈی کو. فتزوجہا، پھر اس سے نکاح کر لیا. فلہ اجران، تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی غلام ہے، اس کو وہ تعلیم دیتا ہے، پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کو دگنا اجر ملے گا، آزاد کرنے کا بھی اس کو اور تعلیم دینے کا بھی. اور یہاں پر خصوصی طور پر لونڈی کا ذکر ہے، جس سے مراد اس سے نکاح کرنے کا بھی. ثم قال عامر، پھر عامر شعبی کہتے ہیں، کس سے؟ صالح سے. آتینا، کہا، دے دیا ہم نے تجھ کو اس حدیث کو، بغیر شیء، بغیر کسی قیمت کے، یہ تمہیں مفت میں مل گیا علم. قد کانا، تحقیق تھا، یرکبو، سفر کیا جاتا، فی ما دونہا، اس سے کم چیز پر، الی المدینۃ، مدینہ کی طرف. یعنی ایک وقت وہ تھا کہ لوگ اس سے بھی کم کوانٹٹی کا علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ تک کا سفر کرتے تھے، دور دور جاتے تھے، اور اب ہم نے تمہیں گھر بیٹھے اتنی بڑی بات سکھا دی. یعنی جب زیادہ ملنے لگا تو قدر کم ہو گئی، جبکہ اس سے پہلے لوگوں کے اندر علم کی قدر اس لیے بھی تھی کہ اس کا حصول مشکل تھا یا اس کے لیے محنت زیادہ ہوتی تھی. تو محنت کے بعد تھوڑی سی چیز بھی انسان کو جب مل جائے تو اس کا اجر اور اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے.